آج کی کہانی ہے ایک ایسے فیصلے کی جو ایک اندھیری رات میں لیا گیا۔ یہ کہانی ہے رحم کے ایک ایسے عمل کی جس نے نہ صرف ایک جان بچائی بلکہ تقدیر کا پورا دھارا ہی موڑ دیا۔ تو آئیے سنتے ہیں ایک یتیم لڑکے صابر اور ایک زخمی شیر اسد کی یہ لازوال داستاں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا واقعی رحم کا ایک چھوٹا سا عمل کسی کی پوری تقدیر بدل سکتا ہے؟ کیا رحم کا ایک لمحہ سالوں کے ظلم پر بھاری پڑ سکتا ہے؟ صابر کی زندگی اسی سوال کے گرد گھومتی ہے اور اسی کہانی میں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں صابر سے، ایک ایسا بچہ جس سے اس کی دنیا چھن گئی اور اسے ایک ایسی جگہ بھیج دیا گیا جہاں وہ خاندان کا حصہ نہیں تھا بلکہ صرف ایک بوجھ تھا۔ بہت چھوٹی عمر میں ہی صابر کی زندگی مشکلات کا شکار ہو گئی۔ پہلے والد ایک حادثے میں چل بسے اور پھر کچھ ہی مہینوں بعد اس کی ماں بھی بیماری کی وجہ سے اسے اس بے رحم دنیا میں اکیلا چھوڑ گئیں۔ والدین کے بعد اسے اپنے چچا رشید کے گھر بھیج تو دیا گیا۔ یہ ایک چھت تو تھی مگر اس میں اپنائیت کی گرمی بالکل نہیں تھی۔ یہاں اس کے ننھے سے دل کو ایک ایسی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا جس کے لیے وہ بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ اس گھر میں اس کی زندگی آپ کہہ لیں اذیت ناک تھی۔ اس کا کوئی اپنا بستر نہیں تھا، کبھی اسٹبل میں سو جاتا تو کبھی باورچی خانے کے ٹھنڈے فرش پر۔ لوگ اسے اس کے نام سے نہیں بلکہ یتیم کہہ کر پکارتے، جیسے اس کی اپنی کوئی پہچان ہی نہ ہو۔ ہر صبح اسے ننگے پاؤں بکریاں چرانے بھیج دیا جاتا اور اکثر بچا کھچا کھانا ملتا یا پھر بھوکا ہی سونا پڑتا۔ اور اس ظلم کی انتہا تو تب ہوئی جب ایک ٹھٹھرتی رات میں اس نے سردی سے بچنے کے لیے صرف ایک کمبل مانگا تو اس کے چچا کا جواب تھا، مردوں کو سردی نہیں لگتی۔ یہ الفاظ اس گھر میں ہمدردی کے نہ ہونے کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جو صابر کو اس گھر سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے۔ ناانصافی کی وہ رات آ ہی گئی۔ ہوا یہ کہ ایک دن گھر سے کچھ پیسے غائب ہو گئے۔ کسی نے تحقیق کرنے کی زحمت نہیں کی، کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔ سارا کا سارا الزام سیدھا صابر پر ڈال دیا گیا۔ بھلا کمزور کی سچائی کی کیا قیمت ہوتی ہے؟ اور یہی وہ الفاظ تھے جو اس کے چچا نے اسے گھر سے باہر دھکیلتے ہوئے کہے۔ اسے رات کے اندھیرے میں نکال دیا گیا اور طنز یہ کیا گیا کہ شاید زمین ہی انسانوں سے زیادہ مہربان ثابت ہو۔ اب صابر صحرا میں تنہا تھا۔ مایوسی اور خوف کے اس لمحے میں اسے ایک ایسا انتخاب کرنا تھا جو اس کی پوری زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ وہ رات بھر بس چلتا رہا، یہاں تک کہ وہ ایک وسیع و عریض صحرا میں پہنچ گیا۔ بھوک، پیاس اور سردی نے اسے بالکل نڈھال کر دیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے حقیقی خوف محسوس کیا تھا۔ جب وہ ہمت ہارنے کے بالکل قریب تھا، جب ہر امید دم توڑ رہی تھی، تب اسے اپنی ماں کے آخری الفاظ یاد آئے، رحم دل رہنا، کیونکہ رحم کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اس گھنے اندھیرے میں یہی نصیحت اس کے لیے روشنی کی ایک کرن بن گئی۔ اچانک رات کی گہری خاموشی میں اسے ایک دردناک کراہنے کی آواز سنائی دی۔ یہ کسی انسان کی نہیں تھی بلکہ ایک زخمی شیر کی آواز تھی جس کے جسم میں ایک تیر پیوست تھا۔ اس لمحے صابر کے اندر ایک جنگ چھڑ گئی۔ ایک طرف اس کی جان بچانے کی فطری خواہش تھی جو چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ بھاگ جاؤ، تو دوسری طرف اس کی ماں کی نصیحت گونج رہی تھی کہ مدد کرو۔ اسے خوف اور رحم کے درمیان ایک انتخاب کرنا تھا، اور اس نے رحم کو چنا۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے شیر کے جسم سے وہ تیر نکالا، اپنے پاس موجود کپڑے سے اس کا زخم صاف کیا اور اسے پانی پلایا۔ رحم کے اس ایک عمل کا نتیجہ فوری اور حیران کن تھا۔ اس ایک فیصلے نے صابر کی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ وہ شیر جس کا نام اسد پڑا، صابر کا محافظ بن گیا۔ اس نے نہ صرف صابر کو ڈاکوؤں سے بچایا بلکہ ہر لمحہ اس کے ساتھ رہنے لگا۔ اس شیر کی موجودگی نے صابر کو کمزوری کے احساس سے نکال کر وقار اور خود اعتمادی عطا کی۔ وہ اب ایک مظلوم نہیں رہا تھا۔ کہانی اب اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے، جہاں صابر کا سامنا اپنے ماضی سے ہوتا ہے اور وہ طاقت کا اصل راز دنیا کو دکھاتا ہے۔ کئی سال گزر گئے۔ ایک دن اس کا چچا رشید اسے ڈھونڈتا ہوا آیا۔ وہ اب ایک بوڑھا اور شرمندہ شخص تھا۔ اس نے صابر سے معافی مانگی اور گھر واپس چلنے کی پیشکش کی۔ صابر کا جواب بہت پرسکون اور گہرا تھا۔ اس نے اپنے چچا کی طرف دیکھا اور کہا،
اللہ مظلوم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میری کھوئی ہوئی عزت مجھے رحم نے واپس دلائی ہے۔ اس نے اپنے ماضی کو معاف تو کر دیا مگر اپنی نئی زندگی کو چن لیا۔ صابر نے صحرا کو ہی اپنا گھر بنا لیا۔ وہ وہاں جانوروں کا خیال رکھتا، بھٹکے ہوئے مسافروں کی مدد کرتا اور اسد ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا۔ وہ لڑکا جسے کبھی بوجھ سمجھا جاتا تھا اب ایک زندہ داستان بن چکا تھا۔ اور آخر میں صابر کی یہ کہانی ہمیں ایک بہت گہرا سبق سکھاتی ہے کہ اصل طاقت اختیار میں نہیں بلکہ رحم میں ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہماری زندگی میں وہ کون سے لمحات ہیں جہاں خوف کے بجائے رحم کا انتخاب ہماری اپنی تقدیر بدل سکتا ہے۔